کہا جاتا ہے، جس کے طواف کے بغیر سارے مسلمانوں نے عالم کا حج نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں سب سے پہلا گھر اور سب سے محترم اور معظم، سب سے زیادہ قابل احترام اگر کوئی گھر ہو تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ اسی گھر میں آج کی تاریخ میں ہمارے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بشہادت ہوئی، اور یہ خصوصیت پورے عالم اسلام میں از اول تا آخر کسی بھی شخصیت کو نہیں حاصل ہے جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کو حاصل ہوئی۔ ابھی اللہ کے گھر میں ولادت پورے عالم بشریت اور انسانیت میں کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا سوائے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ یہاں تک کہ قرآن نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ انتہائی عالی مرتبہ نہیں ہے اور آج پیغمبر ہے، لیکن جب ان کا وقت ولادت آیا تو اللہ نے ان کی ماں جناب مریم سے کہا، مریم تم میرے گھر بیت المقدس سے نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، وفا خانہ نہیں ہے۔ حضرت مریم کو ولادت حضرت عیسیٰ کے وقت اللہ نے بیت المقدس جو اللہ کا گھر مسلمانوں کا اول تھا وہاں سے نکالا، لیکن جب حضرت علی بن ابی طالب کا وقت ولادت آیا تو اللہ نے ان کی ماں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر میں بلایا اور آپ تشریف لائی۔ آپ جانتے ہیں کہ کس انداز میں جناب مریم جناب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ میں بلایا گیا۔ دیواریں کعبہ شق ہوئی، نیا در بنا اور اس در میں مادر حیدر آئی اور پھر حیدر کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور جو خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی تو پورا کعبہ نور سے منور ہو کر سراپا نور میں ڈوب گیا۔ ایک ایسا نور نکلا جو زمین سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہا تھا اور وہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا آج وہ آ گیا ہے کہ جس کے سبب زمین والے بھی اور آسمان والے دونوں خوش ہو رہے ہیں۔ تو آج ہی کے دن کعبے میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ علی کون سی ذات کا نام ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کسے کہتے ہیں۔ علی ہمارے دماغوں میں نہیں آ رہا ہے، ہم نے بڑی کوششیں کی، بہت سوچا، بہت غور کیا، بہت پڑھا، بہت لکھا، مگر آج تک 1400 سال ہو گئے علی ہمارے دماغ میں نہیں آیا۔ میں کہوں گا کہ علی کو دماغ میں لانے کی کوشش بھی نہ کرنا، اس لیے کہ علی کعبے میں آیا تو اس کی دیوار پھٹ گئی، اگر آپ کے دماغ میں آ رہا تھا تو آپ کے دماغ میں نعرہ حیدری حضرت یہ آپ اسی نکلتے ہوئے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے، مگر پوری عالم انسانیت میں صرف واحد شخصیت ہے حضرت علی بن ابی طالب کی، کہ جب کعبے میں ولادت ہو گئی، 3 روز کے بعد اللہ کے رسول آپ سے ملنے آئے تو آغوش رسول میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، کہ قرآن سناؤ۔ یعنی علی یہ بتا رہے تھے کہ میں انجیل کا بھی عالم ہوں، توریت کا بھی عالم ہوں، زبور کا بھی عالم ہوں، قرآن کا بھی عالم ہوں۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، قبل النزول قرآن علی رسول کی آغوش میں مسکراتے ہوئے کرے یا رسول اللہ کون سی کتاب سناؤں؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو قرآن سنائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا جس سے قرآن کو سنے
करना है। ये दूसरा शर्फ है जनाब अमीर के लिए कि आपसे रसूल ने कुरान को सुना है। अब तीसरा जो शर्फ है वो भी आप सुन लें कि रवायत में मिलता है कि काबे में विलादत के बाद 3 रोज तक मुसलसल न अली ने आंखों को खोला, न अली रोए, न अली कुछ खाए। तवज्जो फरमाइएगा, पैदा होते ही इंसान की जिंदगी की ये 3 अलामतें होती है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता भी है, रोने के बाद अपनी आंखों को खोलता है, आंखों को खोलने के बाद वो माँ का दूध पीता है। मगर 3 दिन तक अली ने न अपनी आंखों को खोला, न माँ का दूध पिया और न ही अली रोए। तवज्जो फरमाइएगा, न ही अली रोए। फातिमा बिन्ते असद परेशान है कि हर बच्चा पैदा होकर रोता भी है, माँ का दूध भी पीता है, आंखों को भी खोलता है, मगर ये बच्चा वो है जो तीनों अलामतें इसके अंदर नहीं पाई जाती है। मगर जब चौथे रोज रसूल आए हैं और अली ने रसूल के चेहरे को देखते ही अपनी आंखों को खोला, अपने हाथों को बढ़ाया, रसूल ने अपनी आगोश में अली को लिया। ये कोई नबी अपने वली को आगोश में नहीं ले रहा था, या बड़ा भाई छोटे भाई को आगोश में नहीं ले रहा था, बल्कि चश्मे कायनात देख रही थी कि इमामत नबुव्वत से बिना फजल हो रही थी। इमामत नबुव्वत से बिना फजल हो रही थी। ये एक रसूल की निगाह फातिमा बिन्ते असद के चेहरे पे पड़ी। आपने पूछा ये चेहरे पे परेशानी क्यों है, तो आपने फरमाया 3 दिन हो गया है, न इस बच्चे ने कुछ खाया है, न ये बच्चा रोया है, न इसने आंखें खोली है, मैं यही सोच के परेशान हूँ। एक मर्तबा रसूल मुस्कुरा के कहते हैं घबराइए नहीं मादर गिरामी, मैं ये इसकी वजह अली से ही पूछ लेता हूँ, इस बच्चे से ही पूछ लेता हूँ। निगाह नबुव्वत ने सवाल किया, निगाह इमामत ने समझा, एक मर्तबा जवाब दिया, या रसूल अल्लाह रोया इसलिए नहीं कि अल्लाह के घर में अंधेरा था, अगर मैं रो देता तो दुनिया समझती कि अंधेरे से डरने की वजह अली रोती है।